علی بھائی، اہل تشیع کی حدیث کی کتب میں جو حدیث اور روایت ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ قابل اعتماد ہیں؟ اگر وہ صحیح نہیں تو ہم اہل تشیع کو دعوت حق کیسے دیں؟ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہو، دونوں کو دعوت حق دیں قرآن سے. پہلے قرآن کی توحید تو پاس کریں نا، اگلی گل تو بعد ہی ہوئے گی. باقی ظاہر ہے میجورٹی روایتیں تو ملتی جلتی ہیں اخلاقیات کے اوپر، معاملات کے اوپر. باقی اس طرح کا سوال تو شیعہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی جو اہل سنت کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں، تو تسی کیا کہو گے؟ ہاں جی پڑھنی چاہیے نے. تو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے پسند کریں. وہ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ بتانے لگے، یہ اوریجنل وہ واقعہ بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کوئی شیعہ بھائی تھے، تو وہ دیوبندیوں کی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. وہ مسجد بھی دیوبندی، خالی دیوبندی نہیں سن، چھڑے سپاہی صحابہ والے. اچھا، تو وہاں پہ جب نماز پڑھی انہوں نے، تو وہ مسجد میں وہ سلام پھیر کے جب فارغ ہوئے نا، تو وہ انصاروں نے ان کو گھیر لیا، اس شیعہ بھائی کو، اور اس کو کہا کہ جی ایک سوال کا جواب دے. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ تم نے نماز کس طرح پڑھی ہے؟ کہنا جی میں بھی بالکل یہی سوال تہاڈے کول کرن لگا سامنے کہ تسی کس طرح نماز پڑھی ہے. جناب ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا. اس نے کہا یار یہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ بن کے تھے بغیر رفع دین دے. شیعہ تو رفع دین کرتے ہیں. جس ایون اہل حدیث جس کو نہ پتا ہو کہ حنفی رفع دین نہیں کرتے، جب وہ حنفیوں کی مسجد میں جائے گا تو کہے گا یار یہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب ہم حنفی تھے کٹر بریلوی، عام اہل حدیثوں کہتے تھے کہ یہ کیا بار بار کر رہے ہیں. ایک غریب تو بدتمیز، پتہ بھی کچھ نہیں سی، پھر بھی. اچھا، تو وہ شیعہ کہنے لگا میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ تسی کی نماز پڑھی ہے، نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں تو دس تو کس طرح نماز پڑھی ہے. تو ہمارے نزدیک تو سنی شیعہ دونوں کی نماز ایک ہی ہے. بیسک سٹرکچر، قیام، قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد قومہ، قومے کے بعد 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اور 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینا. اور سلام پھیرنے میں ضروری نہیں دائیں بائیں آپ نے کرنا ہے، سامنے سے بھی سلام والی روایتیں اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر ہے. باقی کچھ اس کو صحیح کہتے ہیں، کچھ ضعیف کہتے ہیں، باقی ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو وہ اتنا مسئلہ نہیں. ایران کے شیعہ تو دائیں بائیں سلام بھی پھیرتے ہیں. مجھے ثاقب اکبر صاحب نے خود بتایا، انہوں نے جو ہے نا وہ مفتی اعظم ایران کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو انہوں نے دائیں بائیں یوں کر کے سلام پھیرا ہے. تو ان کے نزدیک دونوں طریقے جائز ہیں. جیسے حنفیوں کے نزدیک رفع دین اور بغیر رفع دین دونوں ہی جائز ہیں، لیکن کرنے نہیں دیتے کسی کو رفع دین. تو یہ اس قسم کا وہ معاملہ ہے، وہ ایک ضد بنی ہوئی ہے نا. تو کتابیں پڑھنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی کتاب جو غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے چھوڑی تھی. صحیح مسلم میں 2 حدیثیں، 4 حدیثیں، 6225 سے 6228 تک. اللہ کی کتاب کو پکڑنا یہ اللہ کی رسی ہے. جو اسے پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے معاملے میں، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. ٹھیک ہو گیا. قرآن سے دعوت ہے.